السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا افضل خان، دبئی یو اے سے۔ جی ویور، آج میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ ویلاگ بناؤں گا، بزنس کے لیے ہے۔ اور بزنس مین جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، جو آ رہے ہیں دبئی میں ہمارے دیشوں سے، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اور کنٹریوں سے، ان کے لیے ہے بہت۔ اس میں آپ کو انفارمیشن جانکاری ملے گی۔ تو آپ سے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ ہوتی ہے، یہ آپ کا چینل ہے اور یہ آپ کو صحیح ٹرو پکچر دکھاتا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کو کوئی نہ کوئی جینون جو انفارمیشن ہے ملے گی اور آپ کو ثواب ملے گا۔ دس از مائی بلیف۔ تو پیارے ناظرین، یہاں بہت سارے لوگ ہمارے کلائنٹ ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، اور ہمارے بہت سارے یہاں پہ فیملیز ہیں۔ انڈیا میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں، کلائنٹ ہیں، فیملی سے تعلقات ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، یورپ، امریکہ، سب جگہ۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، لوگ دبئی میں آتے کیوں ہیں؟ اب یہ میری بات سن کے آپ بھی شاید آپ کو بھی عجیب لگے کہ کیوں آتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہمارے آفس میں آ کے جب یہ بزنس کو ڈسکس کرتے ہیں یا کوئی ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ہمارے پاس مشورے کے لیے آئیں۔ تو جی یہ بھی ٹاپک ہوتا ہے کہ لوگ آتے کیوں ہیں دبئی۔ تو آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج کا ٹاپک ہی یہی ہے، اور جو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ واقعی سوچنا چاہیے کہ لوگ دبئی کیوں آتے ہیں۔ اب میں اگر بات کروں اپنے ملکوں کی، اپنے دیشوں کی، تو میں اپنے پاکستان سے پہلے بات شروع کرتا ہوں۔ میں پاکستان سے ہوں اور میرے کلائنٹ پوری دنیا سے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، میں اپنے آپ کو قید نہیں کرتا ہوں۔ یہ ساری اوپر والے کی، رب کی زمین ہے، رب کے بندے ہیں سارے۔ تو میں اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ میں جہاں سے لوگ میرے کلائنٹ آتے ہیں تو میں سب کو کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو انڈیا سے بھی سمجھتا ہوں، پاکستان سے بھی سمجھتا ہوں، بنگلہ دیش، سری لنکا، یورپ، امریکہ، کیونکہ یہ جب رب نے دنیا بنائی ہے سب انسانوں کے لیے، تو سب کا یہ جو چیز ہے، یہ جو زمین ہے، سب کی ہے۔ تو تفرقات، ڈفرینسز میں نہیں پڑھنے والا ہوں، نہ میں پڑھتا ہوں۔ تو اب پاکستان سے بات کریں، کیوں آتے ہیں پاکستان سے لوگ دبئی؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آج گو کے حالات خراب ہیں، ویزا نہیں ملتا ہے، ویزا تھوڑی پرابلم ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ویزے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملکوں سے لاکھوں لوگ، پوری ورلڈ سے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو غریب دیش ہیں، غریب ملک ہیں، ان کے لاکھوں لوگ اوور اسٹے تھے یہاں پہ۔ ویزا نہیں ہے، ایمریٹ آئی ڈی نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے اللیگل لوگ جن کی آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ملک ہو اس کے لیے یہ لوگ ڈینجرس ہوتے ہیں۔ تو یہاں کے گریٹ حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر لوگ فائن کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے ہیں کہ فائن نہیں دے سکتے، تو یہاں کے عظیم جو حکمران ہیں، مالکان ہیں یو اے کے، دبئی کے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ فائن معاف کر دیا جائے۔ اور فائن معاف کر کے 3 آپشن بھی دے دی۔ فائن معاف کر دیا، ہمارے اپنے جاننے والے کئی لوگ ہیں جن پہ 1 لاکھ سے زیادہ، 1.5 لاکھ فائن تھا۔ تو پہلی آپشن دے دی کہ آپ نے گھر جانا ہے، فائن معاف کرائیے اور جائیے۔ اور دوسری آپشن تھی
کہ آپ نے رہنا ہے، اگر آپ کو کوئی جاب دے رہا ہے تو وہ جاب کر سکتے ہیں، نیا آپ کا ویزا لگ جائے گا، جو جاب دے رہا ہے آپ کو وہ امپلائر آپ کو ویزا بھی دے گا۔ تیسری آپشن تھی کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس کوئی انویسٹر ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کو پیسہ دے اور اپنا بزنس کر سکتے ہیں، بزنس بنانے کے لیے کرنے کے لیے لائسنس ہے، لائسنس بنائیے اور اپنا کام کیجیے۔ یہ 3 آپشن تھی، اور اگر یہ میرا خیال ہے کہ اگر 3 آپشن میں بھی کوئی بھی آپشن بندہ جو اوور اسٹے ہے تو نہیں اڈاپٹ کرتا، اس کو نہیں اپناتا، تو اس کی پھر بدقسمتی ہے۔ تو ان وجہ سے تھوڑا سا نئے بندے جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آنے والے، اسپیشلی پاکستان بنگلہ دیش سے ویزے تھوڑا نئے کو بندے کو ویزے وزٹ ویزا مشکل مل رہا تھا۔ تو انڈیا سے ایشو نہیں ہے کیونکہ انڈین لوگ یہاں پہ اوور سے کم تھے، زیادہ تر پاکستان، بنگلہ دیش اور کچھ افریقہ کے ملک، عرب ملک بھی ان میں شامل ہیں، کچھ جیسے سیریا ہے، اس طرح کے عرب ملک۔ تو اتنی بڑی اپرچونٹی کے بعد جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور لازمی اٹھانا چاہیے۔ اب اگر بات پہ آتے ہیں واپس اس بات پہ کہ دبئی کیوں آ رہے ہیں لوگ، اب اگر یہ حالات کو ڈسکس جو کیا ہے اس کو چھوڑ دیں تو پاکستان میں بیٹھا بندہ ویزا اپلائی کرتا ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، جو بھی ہمارے پڑوسی دیش ہیں، ویزا اپلائی کیا، ٹکٹ لیا اور سیدھا دبئی آ گیا۔ ایک تو یہ آسانی ہے۔ دوسرا یہاں پہ آسانی ہے کہ لینگویج بیریئر نہیں ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی مثالیں بھی دیتا جاؤں گا۔ میرے کئی کلائنٹ ہمارے سعودیہ سے آئے یہاں کاروبار کرنے کے لیے، اور سعودیہ سے ڈائریکٹ ادھر نہیں آئے، پہلے وہ ٹرکی چلے گئے۔ تو 5 سال، ایک دو کلائنٹ 5 سال رہے، کچھ کلائنٹ وہاں پہ 3 سال رہے۔ تو لیکن 3 سال یا 5 سال والے بندے نے وہاں پہ لینگویج بیریئر کو ختم نہیں کر سکا، زبان نہیں سیکھ سکا وہاں کی۔ اسی طرح کچھ پارٹیاں ہماری آئیں جو باکو میں جا کے بزنس کیا، وہاں بھی یہی صورتحال رہی، وہ ناکام ہو گئے اور وہاں پہ زبان نہیں سیکھ سکے۔ یہاں پہ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہو، جہاں بھی میں کہتا ہوں اتنے گریٹ لوگ ہیں، گریٹ حکمران ہیں، اور یہاں ریئلی گریٹ ہے، یہ میں ایسے ہی تعریف نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے ایئرپورٹ پہ سب سے پہلے آپ کا واسطہ پڑنا ہے ایئرپورٹ سٹاف سے، امیگریشن ہے یا کوئی بھی سٹاف ہے، تو ان گریٹ لوگوں نے ایئرپورٹ پہ ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، امیگریشن آفیسر بھی اور دوسرا سٹاف بھی، جو اردو ہندی جانتے ہیں۔ گورے کو ضرورت نہیں ہے، تو اردو ہندی اگر جانتے ہیں تو اگر آپ ایئرپورٹ پہ آئے اور آپ کو آتے ہی لگے کہ اپنے ملک میں ہیں، آپ اردو بول رہے ہیں، ہندی بول رہے ہیں، ایک ہی زبان ہے، تھوڑے لفظوں کا، شبدوں کا فرق ہے، تو وہاں سے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے تو یہ پرایا دیش نہیں لگتا، یہ تو اپنا ہی لگتا ہے۔ پھر جب آپ باہر شہر میں آتے ہو تو کوئی آپ کو انفارمیشن لینی ہے، کہیں ہوٹل میں جانا ہے، کہیں ٹیکسی کرنی ہے، کہیں بس میں جانا ہے، کہیں میٹرو میں جانا ہے، کوئی بیڈ اسپیس لینی ہے، کوئی آپ نے فلیٹ، انڈیپینڈنٹ فلیٹ لینا ہے، کوئی ولا لینا ہے، تو کسی بھی جگہ پہ آپ کو ہندی اور اردو یہی چلے گی۔ ہاں آپ کو آپ خود شوق ہے یا آپ بولنا چاہتے ہیں انگلش بولیں ان سے، لیکن بندے اپنے ہی ہوں گے آگے، کوئی انڈین ہوگا، کوئی پاکستانی ہوگا۔ اور یہاں پہ جو بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہیں، 90% سے زیادہ، میں 90% تھوڑا کم کہہ رہا ہوں، جو بھی یہاں پرانے بنگالی ہیں بنگلہ دیش، وہ بھی اردو ہندی بولتے ہیں۔ سری لنکن یہاں پہ میرے بہت سارے کلائنٹ بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، وہ بھی اردو ہندی بولتے ہیں۔ ایسے نیپالی یہاں پہ ہیں، وہ بھی اردو ہندی بولتے ہیں۔ ایون یہاں پہ جو
عرب ملکوں کی، جیسے سیریا کا میں نے نام لیا، کوئی عراقی ہے، کوئی فلسطینی ہے، عمان سے ہے، کوئی اس طرح کے لوگ یہاں پہ، ایسا کلچر ہے کہ آپ کو زبان کا ایشو نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ٹوٹل پاپولیشن بتاتا چلو پورے یو اے کی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، کم ہے تھوڑی یا زیادہ ہے، اس میں آپ اندازہ لگا لیں 33 یا 30% انڈین ہے، آلموسٹ سارے ہندی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، ان میں مختلف ریلیجن کے لوگ ہیں، لیکن زبان ایک الگ چیز ہے، ریلیجن ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ پاکستان کے لے لیں، پاکستان کے بھی کوئی 20% کے پاس ہیں، اگر 30% انڈین لے لیں، 20 یا 18%، 20 ہی لے لیں، آپ کے ہو گئے 50%۔ اور اس کے بعد بنگلہ دیش کوئی 12-15%، یہ 60-65% ہو گئے، نیپالی لگا لیں 4-5%، تو 70-75% جو لوگ ہیں ٹوٹل پاپولیشن کے، وہ اردو ہندی سے واقف ہیں، تو کوئی مشکل نہیں آتی۔ اور لوکل لوگ جو پرانے لوگ ہیں یہاں پہ یا نئے ہیں، جو جوان ہیں بوڑھے ہیں، وہ بھی جب 70% آپ کے گھر کے اندر ایک ہندی اردو بولی جائے گی، تو گھر والے ان کی زبان کوئی بھی ہوگی وہ زبان سیکھ جائیں گے۔ تو ضرورتاً یہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، کہیں اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے، آپ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہو، تو ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی اور زبان بولنے کی، اپنی ہندی بولیں، پنجابی بولیں، آپ بنگالی یہاں پہ بولیں وہی مل جائے گی، اردو بولیں مل جائے گی۔ تو یہ سب سے بڑا ایک آنے کا، اور دوسرا یہاں پہ زبان کی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ قانون بہت زبردست ہے، قانون کے اندر رہنا ہے، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی طرف بری آنکھ، جیسے ایک محاورہ ہے نا کہ کوئی میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا آپ کو، یہ محاورہ یہاں پہ دبئی یو اے میں یہ سچ ثابت ہوتا ہے، کوئی آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا یہاں پہ۔ قانون سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ غریب کے لیے الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے، گورے کے لیے الگ قانون ہے، کالے کے لیے الگ قانون ہے، یہ ایسا نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور یہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ پھر جو زندگی کی سہولتیں ہیں، سہولتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 1986 سے میری پہلی انٹری تھی دبئی میں، آج تک میں نے نہیں سنا ہے کہ بجلی کہیں جاتی ہے یا بجلی کہیں سے آتی ہے، بجلی بند ہو گئی ہے۔ اور گیس کا بھی نہیں سنا، گیس آ رہی ہے، گیس جا رہی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے، آ رہی ہے کدھر گئی، اور جا رہی ہے تو کدھر جا رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ ایسے ہی بجلی کا، اگر بجلی آ بھی رہی ہے تو وولٹیج نہیں ہے، سیکیورٹی پرابلم ہے، آپ کے سامنے ہے، میں برائی نہیں کرتا ہوں، ہر آدمی اپنے دل سے اپنے دماغ سے سوچ سکتا ہے کیا کیا پرابلم ہے۔ پاکستان انڈیا میں فرق کریں تو فرق ہے، تو ہمارے یہاں تو اگر کوئی سچی بات کرے گا تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو انڈیا میں پھر بھی بہتری ہے۔ میں وہی بات کروں گا، میں جو سچی بات ہے میں کر لیتا ہوں اور کرنی چاہیے۔ انڈیا میں سسٹم ہمارے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور ہمارے یہاں سسٹم نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں، اس وقت تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کا یہاں پہ اگر آپ کا گھر لیتے ہیں، فلیٹ لیتے ہیں، آپ 6 مہینے گھر نہیں ہوتے ہیں، فیملی بچے چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر کا تصور نہیں ہے۔ بچوں کو پڑھانا ہے، یہاں پہ انڈین اسکول ہیں، آپ کے پاکستانی اسکول بھی ہیں، انڈین اسکول زیادہ ہیں، پھر برٹش اسکول ہیں، یہاں پہ امریکن اسکول ہیں، کینیڈین اسکول ہیں، یونیورسٹی تک جائیں تو دنیا کی بہترین یونیورسٹی ایک ہمارا میری شارجہ میں رہائش ہے، اور شارجہ یونیورسٹی اس پورے ریجن کی، عرب گلف ریجن کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین یونیورسٹی ہے۔ اسکول کا سسٹم، بچے جاتے ہیں اسکول کے بسوں میں جاتے ہیں، اور
اتنا زبردست سسٹم ہے کہ بس اگر کھڑی ہو گئی بچوں کو اتارنے کے لیے تو ڈرائیور نے ایک سائڈ پہ، ان کے ڈرائیور سائڈ پہ ایک کتبہ سا کہہ لیں یا بورڈ کہہ لیں، وہ باہر کی طرف کر دیتا ہے کہ سٹاپ. یعنی وہ جب تک بچے اتریں گے نہیں وہ کوئی اس بس کو نہ کراس کرے گا، نہ کوئی پیچھے سے آئے گا، نہ کوئی آگے سے آئے گا. اتنے زبردست نظام ہے. اور جو بس کے اندر ایک اٹینڈنٹ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے، وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے جو سٹاپ پہ عورت ہو مرد ہو کوئی اس کی نوکرانی ہو بچے کو لینے آئی ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ پکڑا کے جاتی ہے. اور اسی طرح اسکول کے اندر سیکورٹی زبردست ہوتی ہے. بچوں کو کوئی آپس میں لڑنے نہیں دیتے، کوئی آپس میں گالی گلوچ کرنے کا کنسپٹ نہیں ہے. اور لیڈیز کی یہاں پہ کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے. یہاں پہ اسکرٹ والی بھی آپ کو لیڈیز ملیں گی، یہاں پہ برقعے والی بھی ہوتی ہیں، عبائے والی بھی ہوتی ہیں، اور یورپ امریکہ کی لیڈیز بھی ہوتی ہیں. لیکن کسی کی ضرورت نہیں. یہاں بڑے بڑے کنٹوٹے ہوتے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے، بڑے بڑے مونچھوں والے بدماش بھی ہوتے ہیں، اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں، انڈیا سے بھی ایسے ہوتے ہیں. لیکن یہاں آ کے ایسے سیدھے ہوتے ہیں وہ کہ عورت سے تھوڑا سا دور ہٹ کے ایسے جاتے ہیں. آپ نے سب لوگوں نے جو میری بات سن رہے ہیں ایئر لائن میں سفر کیا ہوگا تو موسٹلی میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے ایئر لائن میں اگر بندہ جو سیٹ پہ بیٹھا جو لاسٹ سیٹ ہے جو شیشے کے سائڈ پہ نہیں ہے، کھڑکی کی سائڈ پہ نہیں ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں، تو میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکوں بہت دفعہ، ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، اس سے بھی زیادہ. تو ایئر ہوسٹس آ رہی ہے اور جو جیسے کارنر کی سیٹ پہ میں ہوں تو کندھا جناب ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آئے اور میرے سے کچھ ایسے کا مطلب لگ کے چلی جائے، ٹچ کرے. تو اس سے کیا ملتا ہے وہ اس کو پوچھنا چاہیے یا اس کو سوچنا چاہیے جو اس کو کیا ملتا ہے اس طرح کر کے. تو ہمارے اپنے بازاروں میں گلیوں میں ایسا ہوتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، کندھے مارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں. اور کچھ شہروں میں تو ایسا ہے کہ جو میں پہلے جو کہا میں کسی ملک کے اندر قید نہیں ہوں، بات کرتا ہوں تو سب ملکوں کی کرتا ہوں. اب میں انڈین ایک پروگرام بڑا اچھا ہے، نالج ملتا ہے اور وہ سبق ہے، لیسن ہے، کرائم پٹرول. تو ڈیلی میری روٹین ہے کہ ڈیلی ایک یا دو تو میں وہ جو سیریز ان کی چلتی ہے ڈرامے، جو ایک دو تو دیکھ کے سوتا ہوں، عادت ہے. لیکن اس میں نالج بھی ملتا ہے کہ لیکن وہ جو دیکھ کے جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس جو انڈیا میں اس طرح کی چیزیں یہ چیزیں ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ پینا پلانا عام ہے. اور باقی پینا پلانا جو ہے وہ جو اگر ان نیسیسری ہو اور ان لمٹڈ ہو تو وہ پھر اس کے یہ شیطانی کام ہے. ہر بندہ بلیو کرتا ہے، پینے والا بھی بلیو کرتا ہے کہ پینے والا کہتا ہے میں نے پیا، شراب پی اور مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کر کیا رہا ہوں. تو پھر اس طرح کی جو کام ہے جو میں بات کر رہا ہوں کرائم پٹرول میں جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو یہ پرابلم بھی ہے. تو یہاں پہ یہ پینا پلانا بھی ہے، لیکن پینے پلانے کا کیا ہے کہ روڈ پہ آپ نہیں پی سکتے، آپ نعرے نہیں لگا سکتے، ٹھٹھے نہیں لگا سکتے، ہلا گلا ہلڑ بازی نہیں کر سکتے. آپ ہوٹل کے اندر ہیں، آپ کو اگر عادت ہے پینے پلانے کی ہوٹل میں جائیے، ہوٹلوں میں یہاں سب کچھ ملتا ہے. تو گھر کے اندر اپنا کریں اگر آپ کے پاس کوئی اپنے اندر گھر کے اندر پرمیشن ہے. گھروں میں خیر کوئی نہیں پیتا، فیملیوں میں تو کوئی نہیں پیتا. تو یہ چیزیں یہاں پہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ نہیں ہے. پھر انڈیا معاشرے کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک ہی سائڈ سے ہیں، نام الگ الگ ہو گیا لیکن سائڈ تو ہماری ایک ہی ہے، حرکتیں بھی بہت ساری ایک ہیں. تو اس معاشرے میں یہ سپاری کا جو رواج ہے یہاں پہ تصور نہیں ہے. میں 86 سے لے کے آج تک کبھی سپاری کا نام نہیں سنا. اور پان میں سپاری جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں، پان میں جو پان کھانے والے ایریز ہیں
لیکن یہاں پہ اس طرح پان نہیں کھائے جاتے کہ پان کھا کے اور پی پوری بلڈنگ گندی کری یا روڈ گندا کرنا، وہ یہاں پہ آؤٹ کر دیتے ہیں ایسے بندے کو۔ تو بدماشی اب ہمارے پاکستان میں آ جائیں تو وہاں پہ غریب آدمی زیادہ پریشان ہے، امیر آدمی اس سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ غریب آدمی پریشان کیوں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس کار نہیں ہے، اور اس کے پاس اچھا کھانا پینا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائے، اس کے بچے کار میں جائیں پڑھنے کے لیے۔ امیر آدمی پریشان ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کو ڈاکے کا خوف ہے، اس کو چوری کا خوف ہے، اس کو بدماشوں کا خوف ہے۔ وہاں پہ بدماشوں کی بات نہیں مانو، یا انڈین معاشرے میں بات کر لیں، سپاری نہیں دی، سپاری اس کو مطلب بات نہیں مانی تو مروا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کچھ نہیں ہے، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں لیکن وہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ کوئی چیز نہیں ہے جو میں ابھی تک باتیں کر چکا ہوں، ایک چیز بھی ان میں نہیں ہے۔ اب ایک خراب چیز جو میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا، خراب چیز یہ ہے کہ مجھ سے لیں آئیڈیا، کسی اور سے لیں، لائسنس کا آئیڈیا لیتے ہیں۔ لائسنس مان لو کوئی 15-16 ہزار کا ایک ایوریج لائسنس بنتا ہے سال کا، کوئی بھی اس میں 4 ہزار کا تقریباً ویزا، جس میں ایمریٹ آئی ڈی، میڈیکل، 20-21 ہزار میں 22 ہزار میں آپ یہاں پہ آپ کا 1 سال کا ویزا، ایک ایوریج بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں ہے، اور 2 سال کا ویزا، 1 سال کا لائسنس، ریپیٹ کرتا ہوں، 1 سال کا لائسنس، 2 سال کا ویزا۔ اب جو اگر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ 20-22 ہزار یا 23 ہزار یا 24 ہزار یا 25 ہزار میں میرا 1 سال کا لائسنس بن گیا، 2 سال کا ویزا لگ گیا، تو اگر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا اس لائسنس سے تیل نکلنا شروع ہو جانا، گیس نکلنا شروع ہو جانی، کوئی آئل نکلنا شروع ہو جانا، تو وہ تو اس کو نہیں آنا چاہیے۔ تو موسٹلی ہمارے سادہ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں لائسنس بنا لیا، بلے بلے جناب دبئی سے لائسنس بن گیا، جناب دبئی میں میں نے لائسنس بنا لیا، وہ اپنا پورے خاندان کو پورے شہروں میں بتاتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، میرا دبئی میں لائسنس ہے۔ بھائی جان، لائسنس کے بعد اصل کام بعد میں شروع ہونا ہے، اصل فلم بعد میں چلتی ہے۔ آپ نے رہنا بھی ہے یہاں پہ، آپ نے یہاں پہ کھانا بھی ہے، آپ نے ٹریولنگ بھی کرنی ہے، آپ کو گاڑی رکھنی ہے، اگر بچے لے کے آنے، ان کو اسکول میں داخل بھی کروانا ہے۔ تو میں ہمیشہ کوئی بھی ویڈیو ہو، کوئی میرا کلائنٹ ہو آیا ہو، میں اسے کہتا ہوں بھائی جان پہلے اپنا خود آئیں، اکیلے آئیں، اور بیوی بچوں کو 6-8 مہینے بعد لائیں، جب آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، اپنے آپ کو کر لیں اور آپ کا انکم آنا شروع ہو جائے، پھر بچوں کو لائیں۔ تو جو کچھ لوگ ایسے میرے ہماری اس لائف کے اندر، یہ کاروباری لائف ہے، یا 1-2 سال میں جو لوگ فیملی پوری لے آئے اکٹھے ہی، وہ موسٹلی ناکام ہو گئے۔ خالی پیسہ نہیں ضائع ہوتا، آپ کو ٹائم چاہیے، آپ کو اپنا کاروبار کے لیے ٹائم دینا ہے۔ اگر فیملی کے ساتھ ہیں، فیملی کے 100 مسئلے مسائل ہیں، کسی نے سیر کے لیے جانا ہے، کسی کو اسکول داخل کروانا ہے، وہ کبھی نہیں، میں ابھی تک بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ فیملی کے ساتھ آ کے وہ سیٹل ہو گئے ہوں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو پورے کام کا بندوبست کر کے آنا چاہیے آپ کو۔ میں الحمدللہ کوئی میرے پاس آئے یا ٹیلی فون پہ معلومات لے لے، حالانکہ ٹیلی فون پہ معلومات لینے کا فائدہ کوئی نہیں، جب تک آپ آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے کوئی چیز سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ تو دور سے بیٹھ کے تو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ آپ لائسنس کا خالی مت سوچیں کہ لائسنس بنا لے گا تو بلے بلے ہو جائے گی، اس میں سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، اس کام کے لیے بھی آپ کے پیسے چاہیے۔ وہ اگر لائسنس کے بعد اگر آپ کو مان لو میں کہتا ہوں 30-40 ہزار، 25-30 ہزار، 35-40 ہزار آپ کو چاہیے، تو اس سے بھی آپ کے 5-10%، 20% زیادہ پیسے ہونے چاہیے، تو وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔
دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کام وہ کرنا چاہیے جو خود کو آتا ہے۔ اب ایک آدمی نے پراپرٹی کا ڈیلنگ نہیں کیا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، کہیں بھی، وہ آگے یہاں پہ پراپرٹی کا لائسنس بنا لے گا، یس بن جائے گا، لیکن وہ کامیاب کیسے ہوگا اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، کام کیسے کرنا ہے، بزنس کیسے چلانا ہے۔ تو اسی طرح کوئی فروٹ سبزی کا بزنس ہے، 200 سے زیادہ بزنس ہے اب، تو جو جس کو کوئی کام آتا ہے وہی کرنا چاہیے، اور اگر کسی کو کام نہیں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اپنا پارٹنر ساتھ میں لا لے۔ لیکن پیسوں کا جو معاملہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اندازوں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لائسنس بنا کے آپ کے کوئی تیل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیدہ چیدہ باتیں، امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور سوال یہ تھا کہ دبئی کیوں آتے ہیں لوگ، یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جائیں گی میری ویڈیو میں، دبئی کیوں آتے ہیں، اور آنے کے بعد اگلا جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ آگے کامیاب کیوں ہوتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والے کیا کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں، اور ناکام ہونے والے کیا کرتے ہیں تو ناکام ہوتے ہیں۔ تو پاکستان سے روپے لا کے یہاں درہم بنانا بہت مشکل ہے، انڈیا سے روپے لا کے درہم بنانا بہت مشکل ہے، اسی طرح نیپال، بنگلہ دیش سے، کسی غریب ملک سے جن کی کرنسی ڈاؤن ہے تو پیسے لا کے درہم بنانا بہت مشکل ہے۔ یہاں پہ ایک کپ جو چائے کا ہے وہ 1.5 درہم کا ہے، تو 1.5 درہم کے انڈین بھی بنا لے روپیز، پاکستانی بھی بنا لے اور بنگلہ دیش کے بنا لے، تو وہ بندہ سوچتا ہے یار میں چائے نہ ہی پیوں۔ تو اچھی جنت کی جگہ ہے، جنت کی طرح یہ ملک ہے، لیکن ناکام وہ ہوتا ہے جو سنی سنائی باتوں پہ وداؤٹ پلاننگ کیے، وداؤٹ کسی سے مشورہ کیے، وداؤٹ منہ اٹھا کے، جسے کہتے ہیں منہ اٹھا کے آ جانا، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو نہیں آنا چاہیے، جب تک پوری کیلکولیشن نہیں کرتے نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشورہ کرنا ہے تو پورا کرنا چاہیے، 10 بندوں سے کر کے مشورہ، اور یہاں آ کے بھی لائسنس اس کمپنی سے بنانا چاہیے۔ میں نہیں کہتا مجھ سے بنائے، ہمارے سے بنائے، لیکن ان سے بنائے جو پراپر کنسلٹنٹ ہیں۔ یہاں میں فرق بتا دوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹائپنگ سینٹر کا کام لائسنس بنانا نہیں ہے، اور آفیشلی ان کو الاؤ بھی نہیں ہے۔ ٹائپنگ سینٹر کا کام، آپ نے کوئی سی وی بنوانی ہے، کوئی چیز ٹائپ کروانی ہے، کوئی لیٹر لکھوانا ہے، کوئی آپ نے ٹرانسلیشن کروانی ہے، تو ٹائپنگ سینٹر کا کام یہ ہے۔ تو کسی پراپر کنسلٹنسی فرم میں جائیں، اس سے لائسنس بنائیں، وہ آپ کو پوری جانکاری دے گا، پوری معلومات دے گا، اور جس طرح ہم کرتے ہیں آپ کو کوئی زبانی کلامی بات نہیں کریں گے، آپ کو پوری کوٹیشن لکھ کے دیں گے، اس میں جو گورنمنٹ کی فیسیں ہیں وہ جب سارا کام ختم ہو جائے گا گورنمنٹ کی فیسوں کے مطابق پیسے لیں گے، اور کوئی ہڈن چارجز نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کوٹیشن لکھ کے دیتے ہیں، کمپیوٹرائز ہوتی ہے، ہم سائن کرتے ہیں، کلائنٹ بھی سائن کرتا ہے۔ اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ دیر از نو ہڈن چارجز نہیں ہوتے۔ جو 2 نمبری کرتے ہیں، پہلے تھوڑی بہت چیزیں لکھ دیتے ہیں، پیسے پکڑ لیتے ہیں ایڈوانس، اس کے بعد جناب وہ اچھا جی یہ رہ گیا تھا، سوری یہ رہ گیا تھا۔ ایک دو میں آپ کو اگزامپل دیتا چلوں، یہاں پہ ایک کوٹیشن میرے سامنے آئی، تو کلائنٹ نے کہا جی یہ آپ کے سروس چارجز زیادہ ہیں، تو میں نے کہا بھائی کتنے زیادہ ہیں، آپ نے مارکیٹ پھرے؟ کہتے جی میں مارکیٹ میں گیا ہوں تو یہ آپ سے آدھے کم ہے۔ میں نے کہا وہ کوٹیشن مجھے دکھائیں، کوٹیشن دیکھی تو اس میں جناب لکھی ہوئی تھی ایک چیز، کمپنی انشورنس۔ اب یہاں پہ کار انشورنس ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لائف انشورنس ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن میں پہلی دفعہ سنا، اتنے سالوں میں زندگی گزر گئی ہماری، کہ کمپنی کی انشورنس ہوتی جو لائسنس ہم بنا رہے ہیں
فیکٹری لگائی اس کی انشورنس ہوتی ہے، آپ نے کارخانہ لگایا اس کی انشورنس ہوتی ہے، بلڈنگ ہے اس کی ہوتی ہے۔ لیکن جو لائسنس بنایا ہم نے کنسلٹنٹ کے طور پہ ایک لائسنس بنا کے دیا، تو اس کی انشورنس اس نے ڈالی تھی جناب 4,000۔ اور ایک اور بات جو فراڈ کہ ہم لوگ لائسنس بناتے ہیں، کبھی بھی ہماری کوٹیشن کے اندر چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ کی فیس نہیں ہوتی، لائسنس کے ساتھ چیمبر آف کامرس کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، الگ سے بنواتے ہیں تو وہ 1,200 کا بنتا ہے۔ تو ہم لائسنس کی پرائز کے اندر یہ جو کوٹیشن دیتے ہیں اس کے اندر الگ سے نہیں لکھا ہوتا کہ چیمبر آف کامرس کے، اس نے 4,000 تو وہ ٹھوکے ہوئے تھے، اپنی جو سروس چارجز واقعی ہم سے آدھی لکھی ہوئی تھی۔ ہم مثال 10 روپے لیتے ہیں تو انہوں نے 5 لکھی ہوئی تھی، ہم 100 لیتے ہیں اس نے 50 لکھی ہوئی تھی، ہم 1,000 لیتے ہیں اس نے 500 لکھا ہوا تھا۔ تو ادھر 4,000 جناب ٹھوکا ہوا تھا اس میں کمپنی انشورنس، اور 1,200 الگ سے ٹھوکا ہوا تھا اس میں چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ۔ اب اس نے کما لیے 4 1 1,200 کتنے کو 5,200، 5,200 حرامی پن اور گناہ بھی اور حرام بھی، اور دکھانے کے لیے اس کو لکھا تھا کہ سروس چارجز ہمارے سے آدھے، مطلب وہ سروس چارجز ہم نے زندگی میں کبھی لیے ہی نہیں۔ تو اس طرح جو لوگ پھنس جاتے ہیں، تو لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ جو کلائنٹ آتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بندہ ہمارا 70,000 کا آفس ہے سال کا، 70,000 درہم، یس 70,000 درہم سال کا آفس ہے۔ اب ہم 100 روپے پہ کام تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کرایہ زیادہ ہے تو اس لیے نہیں لیتے چارجز ہمارا پورا کام کرنا ہے، سچی باتیں بتانی ہے، ہم گورنمنٹ کی فیسوں کے مطابق پیسے لینے ہیں، تو سروس چارجز ہم لیتے ہیں۔ جو بھی پراپر کنسلٹنٹ ہے اور لائسنس ہولڈر ہے، ہم ڈی کے کنسلٹنٹ، دبئی اکنامک ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کے، تو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمارا حق ہے لینا۔ لیکن جو تھوڑی بیوقوفی کرتے ہیں، ہمارے سروس چارجز دیکھیں، دوسرے نے آدھے بتائے لیکن وہ 4 5 چیزوں میں نئے بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ ایکچول ہے کیا، سٹوری کیا ہے، کیا گورنمنٹ کی فیسیں ہیں، کس نے لے کے دینی ہے فیسیں، کون لے گا ان کو۔ یہ سمجھتا ہے، نیا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کنسلٹنٹ نے اپنے گھر سے ہی لائسنس بنا دینا، اپنے دفتر سے ہی لائسنس بنا دینا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کلائنٹ جو سروس چارجز پہ روتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ یہ پراپر گورنمنٹ کے منظور شدہ کنسلٹنٹ ہیں، اور آپ کو ہم لوگ گورنمنٹ کی فیسوں کے مطابق پیسے لیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا کلائنٹ کو سوچنا چاہیے۔ اور اگر کلائنٹ یہ کہے کہ جی میں مفت میں میرا کاروبار چل جائے اور میں لائسنس بنوا لوں، کنسلٹنسی چارجز دینے ہی نہ پڑے، تو وہ سادگی ہے، بیوقوفی ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی لوٹ لے گا، کیونکہ لالچ میں بندہ مرتا ہے۔ اگر پراپر کام ہے، ہم لکھ کے دیتے ہیں، کنسلٹنسی ہر چیز لکھ کے دیتے ہیں، کوٹیشن لکھ کے دیتے ہیں، اس پہ سائن کرتے ہیں اور کلائنٹ کے سائن کرواتے ہیں، دونوں کے سائن کرنے کا مطلب اور ہمارے سائن کرنے کا مطلب کہ دیر نو اینی ہڈن چارجز۔ اور کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ اس پہ لکھ دیں کہ ہڈن چارجز نہیں ہوگا، ہم اردو میں، ہندی میں، جو بھی زبان ہے، انگلش میں ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ کوئی ہڈن چارجز نہیں ہوگا، تو یہ کلائنٹ ہو گیا سیکیور۔ اب جو زبانی کلامی بات کر لی، ہاں جی کوئی نہیں کر لیں گے گھر والی بات ہے، وہ پھر آپ سے پیسے پکڑ لیے اور بعد میں پھر وہ آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے۔ تو یہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل دے دی، دبئی کیوں آ رہے ہیں لوگ، اور کیا کرنا چاہیے آ کے، کیسے کام کرنا چاہیے، کن لوگوں سے لائسنس بنانا چاہیے، اور کیا لائسنس بنانے کے لیے ڈاکومنٹیشن کیا لکھنا چاہیے یا زبانی کلامی کام کرنا چاہیے، اور کیا کیا یہاں پہ زندگی کی سہولتیں ہیں۔ آخری بات میں کروں گا، دبئی جو ہے سسٹم کے حساب سے، ہر حساب سے یورپ، امریکہ، افریقہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے 1000 گنا ہر لحاظ سے یہ بیسٹ کنٹری ہے۔ تو اس لیے لوگ دبئی آتے ہیں، یو اے آتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ دبئی کی بات یوں کرتے ہیں
کہ دبئی میں 210 ملکوں کے لوگ ہیں، دبئی میں فارنر ہیں، باقی ریاستوں میں نہیں ہیں۔ رہنے کے لیے تو ہم بھی شارجہ رہتے ہیں، لیکن بزنس اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ اور ساری دنیا کے لوگ دبئی میں ہیں۔ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ فون کر سکتے ہیں مجھے، میرا نمبر ڈسکرپشن میں ہوتا ہے۔ میں ٹک ٹاک پہ بھی ہوں، انسٹاگرام پہ بھی ملتا ہوں، اور یوٹیوب پہ تو پرانے ہو گئے، یوٹیوب پہ بہت زیادہ سال ہو گئے۔ تو پھر ملیں گے اگلی کسی اچھی ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔